اب تیسرا اعتراض مرزا صاحب کہتے ہیں کہ خال المومنین یہ جعلی فضیلت ہے. کہتے ہیں آگے جو یہ آپ ضربیں تقسیمیں لگا رہے ہیں یہ جعلی قسم کی باتیں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے. وہ سورہ الاحزاب میں آیا ہے سٹارٹ ہی میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں. بس اتنا ذکر ہوا ہے. آگے یہ جو آپ ضرب تقسیمیں لگا رہے ہیں نا، یہ وہی ہے جس طریقے سے وہ لوگ دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، یہ لگا رہے ہوتے ہیں نا، اور وہ یہ اسی طریقے سے خال المومنین بھی بن گئے. یہ جعلی قسم کی باتیں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے. کہتے ہیں یہ جعلی قسم کی باتیں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے. کنہوں نے؟ ان کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں، جن کے بارے میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ان کی گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے جعلی فضیلتیں بنائی ہیں، نعوذ باللہ. اور آگے ہم ہر دور کے مسلمانوں کا جب ذکر کریں گے نا تو پھر بتائیں گے کہ کن کن پر یہ فتوے لگائے، جال ساز کے فتوے کن کن پر لگے ہیں. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں نہیں ہیں؟ مائیں ہیں نا. تو ماں کا جو بھائی ہوتا ہے وہ ماموں نہیں ہوتا ہے. تو بس سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو ام المومنین ہیں ان کے بھائی ہیں، تو لہٰذا خال المومنین ہوئے، مومنوں کے ماموں ہوئے. بعض اہل علم نے یہ بات کہی کہ اس میں ہم لفظ میں احتیاط کر لیتے ہیں کہ نبی کی بیویوں کی رشتہ داری جو ہے وہ امت کے ساتھ ہو سکتی ہے. نبی کی بیویوں کی رشتہ داری جو ہے وہ امت کے ساتھ، جس طرح نبی کی بیویوں کا بھائی ہے تو وہ ماموں ہے. اگر اس کو حقیقی ماموں، جس طرح آپ کا حقیقی ماموں ہوتا ہے کسی عورت کا، اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، یا بھانجی ہوتی ہے اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، یا حقیقی خالہ ہوتی ہے تو اس کے بھانجے کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. لیکن نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کی رشتہ داریوں کے حوالے سے یہ حقیقت، یہ بات نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ لفظ نہیں بولا. باقیوں نے بول دیا کہ ہم یہ مراد تو لے ہی نہیں رہے. انہوں نے ساتھ میں وضاحت بھی کر دی کہ خال المومنین ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ رشتہ بھی امت کا نہیں ہو سکتا ہے. بس اتنی سی بات تھی. مرزا صاحب آپ کو یہ بات سمجھنی ہے. آپ نے کہا کہ ضربیں تقسیمیں، کون سی ضربیں تقسیمیں لگائیں؟ سیدھی سی بات ہے. آج بھی مرزا صاحب آپ اپنے سسر کے بھائی کو، چھوٹا بھائی ہو تو چچا سسر کہتے ہیں، بڑا بھائی ہو تو تایا سسر کہتے ہیں نا، چچا سسر اور تایا سسر، اور اسی طرح دادا سسر اور نانا سسر، اور اس طرح ساری باتیں کہتے ہیں. تو کیا کبھی کسی نے کہا کہ جس طرح چچے کے ساتھ بھتیجی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح چچا سسر کے ساتھ اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا؟ اگر اس کی طلاق ہو جاتی ہے اپنے خاوند سے، تو جو اس کا چچا سسر ہے، جس کو وہ چچا سسر کہتی رہی یا تایا سسر کہتی رہی، اس سے نکاح تو جائز ہے اس کا بعد میں، جائز ہے نا. نکاح جائز ہونے کے باوجود وہ چچا اور تایا سسر ہے، حالانکہ حقیقت میں چچے اور تایا کا حکم، وہ حرمت جو ہے اس کی حرمت مصاہرت کی وجہ سے نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ان کو چچا اور تایا سسر کہا جاتا ہے. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین یعنی ماموں کہہ دیا، اس کے باوجود ان کی رشتہ داری کے حوالے سے وہ احکامات حرمت والے نہیں ہیں. تو پھر آپ کو اعتراض کیا ہے؟ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جعلی فضیلت ہے، جعلی کیسے ہو گئی؟ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور مومنوں کی ماں ہیں. مومنوں کی ماں ہیں تو مومنوں کی ماں کے بھائی مومنوں کے ماموں ہوئے. یہ جعلی کیسے ہوگی مرزا صاحب؟ اور اگر وہ اعتراض ہو کہ ماموں ہیں تو پھر بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا امت میں سے کسی سے بھی، امت کی تو ساری عورتیں بھانجیاں ہوئیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز شریعت نے مستثنا کر دی. شریعت نے پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ ان کے نکاح آپس میں ہو سکتے ہیں، اگرچہ مومنوں کی مائیں ہیں ازواج مطہرات، لیکن ان کے بھائیوں سے امت کی جو عورتیں ان کی شادیاں ہو سکتی ہیں. علماء امت نے بھی بالاتفاق یہی بات کی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ خال المومنین ہیں، ماموں ہیں، لہذا نکاح نہیں ہو سکتا. اس کی مثال میں نے آپ کے معاشرے سے بھی دے دی کہ چچا سسر اور تایا سسر آپ کہتے ہیں، حالانکہ چچے اور تائے سے نکاح کسی صورت نہیں ہو سکتا. محرمات جو محرم ابدی ہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں رشتے، ان میں سے ہیں چچے اور تائے کا رشتہ. لیکن
چچا سسر اور تایا سسر آپ کہہ بھی دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی حرمت مصاہرت نہیں ہوتی ہے، ابدی حرمت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کی طلاق ہو گئی یا وہ عورت کی طلاق ہوگی عورت کو، یا عورت کا خامن فوت ہو گیا، تو اسی چچا سسر اور اسی تایا سسر جو پہلے چچا اور تایا تھا اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے بالکل۔ ہاں، باپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، جو خامن کا باپ تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوا ہے۔ تو بس یہی بات ہے مرزا صاحب، آپ کیوں اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ جعلی فضیلت ہے؟ اگر یہ جعلی فضیلت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر امت کے جو متقدمین ہیں، جو اسلاف ہیں امت کے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹیاں دی ہیں، اور جن کو آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ دین کے امام ہیں، وہ دین کے امام پھر جعلی فضیلتیں بناتے رہے۔